السلام علیکم سر. سر جی جلال سن سے میں واپس آ رہا تھا. ہمارے گھر کے ایک بندہ تصویریں بنا رہا تھا. پھر میں نے پوچھا جی خیریت سر آپ تصویریں بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ملازم ہوں. آپ کون ہو پوچھنے والے؟ پھر سر میں نے بتایا میں تو گارڈ ہوں. پھر انہوں نے کہا گارڈ ہو تو گارڈ بن کے رہو, چپ ہو جاؤ آپ. پھر سر جی میں اندر آیا تو گاڑی تو یہاں رکی تھی سر جی, یہاں پانی کی ڈرمی جہاں رکھتے ہیں سر جی ادھر. تو اس گاڑی پہ وہ نہیں تھا سر جی, اس کی بیک تھی مٹھاس بیکری پہ, اس نے کھڑی کی ہے. پھر وہاں سے آیا سر جی. پھر دوبارہ اس نے یہاں سے روڈ کراس کر کے سر جی گیا ہے, اپنی بیک پہ چڑھ گئے. پھر وہ چلا گیا سر جی. اس میں سر جی میں نے ٹائم نوٹ کیا, 12:20 تھے. یہ ٹائم میں نے اس ٹائم ہی دیکھا ہے. السلام علیکم. محمد صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. عمران خان کیسی تکلیف برداشت کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے. جیل کے اندر سپریم کورٹ میں چودھری پرویز لائی کے کیس میں کیا ہوا وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ حمزہ شریف کے حوالے سے بات ہے. جب وزیر اعلیٰ کے کانٹیکس میں آئینی بینچ کے سامنے سماعت ہوئی, پیکا ایکٹ جو ہے ترمیمی ایکٹ, جو چیلنج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہو گیا, لاہور میں بھی, اور میں مکمل کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ میں بہت جلد آئینی درخواست دائر کروں گا. ہو سکتا ہے کہ ہفتے کو میں یہ دائر کر دوں. ساری تفصیلات آپ کے سامنے. لیکن دیکھیں, نہ تو جھکے ہیں, نہ بکے ہیں, نہ ہٹے ہیں. ہم تو سامنے کھڑے ہیں اور سامنے مقابلہ کر رہے ہیں. میرے گھر کل پولیس کے ڈالے, ایک تو وہاں باقاعدہ تعینات رہا, وہ لوگ آتے رہے, وہ تصویریں ساری جو ہیں وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ صابر شاکر نے دیکھ لیا, باقی اور شاکر اوان نے اور بہت سے دوستوں احباب نے جو ہے نا وہ لیک کر دیں وہ تصویریں ساری, جو ساری سامنے آ چکی ہیں. آج ایک اور 12:20 میں ایک اور انوکھی واردات, جب کوئی بندہ, میرا جو گارڈ ہے اسی کی زبان میں مجھے جو پیغام اس نے دیا, جو گروپ کے اندر جو میرا اپنا میرے ملازمین کے حوالے سے بنا ہوا, سیکیورٹی کے کنسرن سے حوالے سے, اس کا جو پیغام دیا وہ دیکھیں. یہ ڈرانے کی, یہ دھمکانے کی کوششیں, پیچھے تو ہم ہٹنے والے نہیں. ہم تو اصولوں کی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. یہ بس صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے, ریکارڈ میں سیو رکھنے کے حوالے سے وہ چیزیں ساری جو ہے آپ کے سامنے میں پبلک کروں گا. میں روک نہیں سکتا, تو میں نے یہ ساری چیزیں ساری سامنے رکھنی ہے. تو اور میں تو پتہ حکومت کا سخت ناقد ہوں, اور میں نے ہمیشہ کوئی بھی حکومت رہی ہے میں پیچھے نہیں ہٹا. انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے سے متعدد مقدمات کیے ہیں. ابھی پیکا ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے بھی میں آگے آ رہا ہوں, اور میں خاموش نہیں بیٹھا. میری یہ آواز بند نہیں کی جا سکتی. یہ آواز میں اٹھاتا رہوں گا, یاد رکھیے گا, خاموش نہیں بیٹھوں گا. اڈیالہ جیل میں جلد ایک اور عدالت لگے گی, تیار ہو چکی ہے, اور ذرائع جو بتا رہے ہیں نئی عدالت 27 فروری کو پہلی سماعت جیل میں کرے گی, اور سماعت جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس کے حوالے سے ہوگی. یعنی عمران کے لیے کتنا ٹائٹ ماحول آپ رکھتے رہیں, اور یہ عوام کو سڑکوں پہ آنا ہے, عوام سڑکوں پہ آئیں گی, مسائل حل ہوں گے, ورنہ نہیں آئیں گے. ایک خبر جو میرے ذرائع کہہ دیں یا میرے ایک دوست ہیں انہوں نے وہ شیئر کی, اور وہ کہ پیپلز پاکستان تحریک انصاف پہ ایک اور الزامات آنے والے ہیں. اب یہ خبر غلط ہے یا صحیح ہے, میرا تو صرف انفارمیشن آپ تک یہی ہے کہ جو سنگین جرائم کے قیدی جو لوگ ہیں وہ شاید چھوڑے جائیں. چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے, لیکن ہم جب آپریشن دیکھتے ہیں, جب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر, اور داؤد ابراہیم کے حوالے سے جو اجی ڈیول کے حوالے سے آپ کو آپریشن یاد ہے کہ کون سے لوگ کہاں سے آئے اور کس طرح اٹھا کر گئے, وہ علیحدہ بات ہے. بامبے پولیس نے نکلنے نہیں دیا, پکڑ لیا اس سارے کو. وہ کہانی ساری آپ کے سامنے ہے. وہ کہانی کچھ اس طرز کی ہے کہ شاید جو سنگین جن پہ الزامات ہیں وہ جیل سے باہر آئیں, آ کر وہ دنگا فساد یہاں کریں, بہت حالات خراب کریں یہاں پر, اور وہ الزام پھر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آئے. یہ میرے تک انفارمیشن ہے, غلط ہے یا صحیح ہے یہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. یہ ایک انفارمیشن میرے پاس آئی ہے اور میرے پاس ریکارڈڈ میں, اور یہ انفارمیشن میں نے بہت سے دوستوں کو شیئر بھی کی ہے کہ اس کی ویراسٹی چیک کی جائے, اس کی تصدیق کی جائے. میں گزارش کروں گا کہ یہ معاملہ جتنا بھی ہے, ریکارڈ تو سارا آپ کو پتہ ہے, قیدیوں کا سارا اویلیبل ہے. اتنا آسان کام تو نہیں ہوگا, لیکن یہ کہا یہ جا رہا ہے اس طرح کی باتیں, لیکن اللہ کرے کہ ایسی بات نہ ہو. اور
اس کی تصدیق ہونی چاہیے، آنی چاہیے، انفارمیشن آنی چاہیے. جو باتیں میرے تک شیئر ہوئی ہیں وہ صرف بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نہ میں الزام کسی پہ لگا رہا ہوں، نہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے کیسا کیا یا ویسا کیا. میں ایسی کوئی بات ابھی سامنے نہیں رکھنا چاہتا. میں صرف اور صرف آپ کے سامنے وہ چند حقائق رکھنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. عمران خان کو جو آپ کو پتہ ہے پابند سلاسل کیے ہوئے 550 دن سے زائد ہو گیا، کو 1.5 سال سے زیادہ. 5 اگست 2023 کو عمران خان صاحب کو زمان پاک سے گرفتار کیا گیا تھا. اس کیس کے اندر جو کیس بنتا ہی نہیں ہے، یہ توشہ خانہ الیکشن کمیشن والا کیس ہے. اور وہاں سے کہانی ایسی چلی کہ جتنے کیسز ہو سکتے تھے عمران خان کے اوپر کیسز بنائے گئے اور سارے میں. اور بلڈ پریشر بڑھنے لگا، خوش خوراک کم نہیں ہوئی. یہ بھی عجیب ہے کہ کسی کو بے گناہ قید میں آپ رکھیں اور پھر عمر بھی 70 سال ہو اور اتنا عرصہ بھی جیل میں ہو گیا تو بلڈ پریشر بھی نارمل نہ رہے. یہ انوکھی اور عجیب بات نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ سسٹم یا نظام عمران خان کو جھکا نہیں سکا، اور وہ اس میں این آر او نہیں لے سکے گی. ان کی اہلیہ جو سب سے زیادہ قریب ہیں ان کو بھی تنگ کر کے دیکھ لیا، مگر ڈٹا ہوا ہے اور حق پہ ڈٹا ہوا ہے. یہ حقائق ہیں جو ساری ریکارڈ کے اوپر بڑی واضح ہے. اینٹی کرپشن کی عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شریف کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس سے بری کر دیے. جی یہ آپ سمجھ جائیے گا کہ جو حالات ہیں وہ کیا ہیں. اور کرپشن کے کیس جو ہوتے ہیں نا، یہ دیز آر offenses اگینسٹ اسٹیٹ. اور چاہے نیب ہو یا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہو یا پولیس ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، اس میں مدعی اتنا اہم نہیں ہوتا. مدعی نہ صرف انفارمیشن یا اطلاع دینی ہوتی ہے، آگے کیس ریورس سیاسی انجینئرنگ کہہ دیں یا سیاسی انجینئرنگ کہہ دیں، جو بھی آپ اس کو نام دیں، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. یہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں. اب ایک ایک چیز ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہے. یہی سوچنا ہے آپ کو کہ آگے کیا حالات لے کے جائیں گے یا کیا کریں گے آپ. یہ زندگی اتنی آسان، چھوٹی سی زندگی ہے. آواز اٹھاتے رہیں حق اور سچ کے خلاف. جو حالات بنتے ہیں وہ بتاتے رہیں ہم کو. ہم تو حق اور سچ کی بات کرتے رہیں گے. میں نہیں سمجھتا بری کر دیا گیا شہباز شریف کو اور حمزہ شریف کو رمضان شوگر مل ریفرنس سے. یہ ریفرنس تھوڑا اینٹی کرپشن یعنی نیب سے لے کے اینٹی کرپشن میں، اور اینٹی کرپشن حکومت پنجاب کے ماتحت ادارہ ہے. اور وہ جو مرضی آپ کہیں کروا لیں، یہاں کوئی نہیں پوچھنے والا. یہاں پچھلے 2.5-3 سالوں میں بتا دیں کرپشن کے جو صحیح معنوں میں کیسز ہیں کتنے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے بات ہے. لیکن ایک بات بڑی کمال ہے، شاہد خاقان باسی نے ایک برسوں بعد ایک انکشاف کیا کہ 1999 میں جب مشرف کی حکومت تھی، شہباز شریف نے مجھے کہا کہ جنرل پرویز مشرف کا طیارہ عمان یا دبئی بھجوا دو. اب بطور چیئرمین تھے وہ PI، اور میں نے کوشش کی، ہو نہیں سکتا تھا. نون لیگ نے آپ کو پتا ہے پاکستان مسلم ہمیشہ یہی پروپیگنڈا کرتی رہی کہ آرمی چیف جنرل پرویز جہاز کو پاکستان میں اترنے سے منع نہیں کیا. اور اس لیے یہ بات واضح ہو جاتا ہے کہ اب یہ فوج مخالف نعرہ ہے یا کیا ہے، یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور بڑی واضح ہے، یعنی یہاں کسی نہ کسی طرف تو کوئی نہ کوئی چیز، ایک چیز سامنے آنی چاہیے نا، تاکہ حالات واضح طور پر سامنے آ سکیں. لاہور ہائی کورٹ میں پیکا جو ترمیمی ایکٹ ہے 2025 جو کالعدم قرار دینے کی ایک درخواست یہاں دائر کی ہے کہ اسلام آباد میں دائر کر دی. اسلام آباد میں افضل بٹ صاحب نے درخواست دائر کی ہے. میں نے اس پہ ایک نوٹ بھی تیار کیا ہے کہ اس میں ترامیم کیا ہونی چاہیے. اور لاہور پریس کلب اپنے تئیں آنا چاہ رہی ہے، اور فیڈرل یونین آف جرنلسٹ رانا عظیم صاحب، اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان صاحب، اور سول سوسائٹی کی طرف سے میں ایک آئینی درخواست دائر کر رہا ہوں، اور ہفتے والے دن میں دائر کر دوں گا. نوٹس جاری کر دیا جسٹس فاروق حیدر نے، جو کہ آلریڈی ایک درخواست کے اوپر نوٹس جاری ہوئے ہیں. اور الیکشن کمیشن، PTA، بہت سے لوگوں کو فریق بنایا ہوا ہے. اور پیکا ترمیم جو منظور کیا گیا ہے، رولز معطل کر کے فاسٹ ٹریک پہ یہ چلایا، اور فیک انفارمیشن پر 3 برس قید اور جرمانے کی سزا ہوگی. ماضی میں بھی آپ کو پتہ ہے پیکا کو خاموش ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا. پیکا ترمیمی ایکٹ میں نئی اضافوں سے جب ملک میں رہ جانے والی تھوڑی سی آزادی بھی جو ہے وہ آزادی ذرائع ختم ہو جائے گی. اسٹیک ہولڈر صحافتی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر لایا گیا، اور یہ آزادی ذرائع شدید متاثر ہوئی ہے. اور جو ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ غیر آئینی اور آئین میں دی گئی آزادی ذرائع کے متصادم ہے، یاد رکھیے گا.
اور کالعدم قرار دے کر کہا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے اور چیزیں آگے کے لے کے جائیں۔ چین میں آصف علی زرداری صاحب گئے ہیں کوئی رزلٹ لے سکے، ابھی تک تو یہی اطلاع ہے کہ وہ رزلٹ نہیں لے پائے۔ چائنا کے ساتھ ہماری الائے بہت زیادہ ہے، بہت ضروری ہے، لیکن سٹاک مارکیٹ میں تیزی نہیں آئی، اور بظاہر جو ہے شاید یہ دورہ ناکام ہو گیا، لیکن یہ حکومت بتائے گی۔ اور انڈیکس میں 1000 پوائنٹ سے زیادہ کی مندی دیکھی جا رہی، لیکن یہ سٹاک مارکیٹ میں نہیں سمجھتا کہ اکانومی یا اس چیزوں کے حوالے سے یہ کوئی لنک کرتا ہے، لیکن یہ چل رہا ہے اور یہ اسی طرح لگتا ہے حالات چلتے رہیں گے۔ ملک کو آگے جانا ہے، پاکستان کو آگے جانا ہے، پاکستان کو آگے لے کر جائیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہمارے لیے بہت کم جگہ ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔